بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایک بہت ہی اہم معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ معاہدہ کیوں کر عام امیگرینٹس کی زندگی پہ اثر انداز ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد 12,000 یورو کی امداد کا نیا اعلان کیا گیا ہے، وہ کن کے لیے ہے، کیا ایک صوبے کے لیے ہے یا نیشنل لیول پہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ نیا فراڈ احتیاط کریں، انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل انٹرپول نے وارننگ جاری کی ہے، ایک اہم کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی جو مالی پرابلمز ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں، آپ کی فائنینشیل تمام ڈیٹیل جو ہے وہ لیک ہو سکتی ہیں اور آپ کو بھاری فائنینشیل نقصان ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آخر میں بات کریں گے یورپ اور انگلینڈ کے درمیان نئی ویزا پالیسی اسی مہینے جنوری میں واضح اور لاگو ہونے جا رہی ہے، اس پہ آپ کو مزید اور مفید معلومات شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو نیا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے کل اپنی کابینہ کے ساتھ بیٹھ کے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انگلینڈ نے ان تمام ممالک پہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا جو اس کے ساتھ نیا ایگریمنٹ سائن نہیں کر رہے۔ نیا ایگریمنٹ کیا ہے؟ نیا ایگریمنٹ یہ ہے کہ اس کے ملک میں جو انلیگل امیگرینٹس رہ رہے ہیں ان کو وہ ملک واپس لیں جہاں سے وہ آئے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں انگلینڈ میں موجود ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ انگلینڈ کا جو رول ہے، ریگولیشن ہے، لیگل کرنے کے بعد دنیا کے ٹف ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ وہاں پہ 20 سال جب آپ کو گزر جاتے ہیں انلیگل ہوئے اور وہاں پہ آپ کو پروف دینا پڑتے ہیں تو اس کے بعد کہیں جا کے آپ کو وہاں پہ سٹے ملتا ہے لیگلی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو لیگل گئے تھے، کوئی وزٹ ویزے پہ گیا تھا، کوئی اسٹوڈنٹ ویزے پہ گیا تھا، کوئی بزنس ویزے پہ گیا تھا، کوئی انویسٹر ویزے پہ، تو آخر کار کچھ سالوں کے بعد وہ اپنے ویزے کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے انلیگل ہونے کے بعد۔ اب ان کو وہاں پہ اچھا خاصا ٹائم گزارنا پڑے گا لیگل ہونے کے لیے۔ اب انگلینڈ نے جب سے بریکسٹ ہوا ہے پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ انڈیویجولی ایگریمنٹ کرنے کے لیے ممالک پہ پریشر ڈالنا شروع کیا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ یورپی یونین سے نکلنے کے بعد اب یورپی یونین نے جو معاہدے کیے ہوئے تھے دوسرے ممالک کے ساتھ، اب وہ انگلینڈ اس کو یوز نہیں کر سکتا۔ اب اس کو نئے سرے سے تمام ممالک کے ساتھ معاہدے کرنے پڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر لیا، افریقہ کے کچھ ممالک کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اس کے ایوز اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ معاہدہ کر لیتے ہیں تو آپ کے شہریوں کو زیادہ بہتر سہولتیں پرووائڈ کی جائیں گی، جس میں بزنس اپرچونٹیز، ویزے میں آسانی، ویزا فیس میں کمی اور اس طرح کی دوسری اپرچونٹیز ہیں۔ اگر آپ ایگریمنٹ نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ مزید سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا اور آپ کے شہریوں پہ ویزا کی جو ہے فیس بھی بڑھا دی جائے گی اور ان کا پروسیس بھی سلو کر دیا جائے گا ویزے کا، ساتھ ساتھ ان پہ پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ یو کے میں نہیں آ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کل اب میٹنگ کے دوران حکومت نے تقریباً فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ انگلینڈ کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور اس معاہدے کے بعد پاکستان میں جو بھی کریمنلز ہوں گے اور یو کے ان کو چاہتا ہے واپس مانگ رہا ہے، پاکستان ان کو واپس دے گا، اور جو پاکستانی وہاں پہ ہیں اور پاکستان کو ان کی ضرورت ہے وہ کریمنلز وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں وہ پاکستان واپس آ سکیں گے۔ یہ معاہدہ جو ہے کافی اہمیت کا حامل ہے اور آنے والے وقت میں امیگرینٹس کی لائف پہ کافی زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس معاہدے سے کافی لوگ جو یو کے میں انلیگل رہ رہے خوف زدہ تھے، اب یہ معاہدہ ہونے کے بعد ان کو انگلینڈ کی حکومت بآسانی ڈپورٹ کر سکے گی اور پاکستان کو ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ 12,000 یورو کی نئی امداد کا اعلان کیا گیا۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نیشنل لیول کی امداد ہے، یہ کسی صوبے نے اعلان نہیں کیا۔ یہ نیشنل لیول پہ جو منسٹر ہیں ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ اصل میں یہ کن کے لیے؟ یہ بزنس مین لوگوں کے لیے ہے، بڑے بزنس مین، درمیانی بزنس مین اور چھوٹے بزنس مین۔ 12,000 کن کو ملے گا یہ میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں۔ جن لوگوں کا بزنس ہے اور ان کے 10 سے لے کے 50 امپلائی ہیں یعنی کہ ملازم ہیں تو ان کو 12,000 یورو جو ہے امداد ملے گی، اور اگر کسی کے 3 سے 9 کے درمیان ملازم ہیں تو اس کو 6,000 یورو امداد ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کے 3 ہیں یا اس سے بھی کم ہے یا کوئی بھی نہیں ہے، صرف آتو نامو ہے، تو اس کو 2,000 یورو ملیں گے۔ یہ امداد کافی اہمیت کی حامل ہے۔ وقتی طور پہ یہ
اناؤنس کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی امدادیں آنے والے وقت میں مزید اناؤنس ہو سکتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں جو کرونا کی اس وقت کنڈیشن ہے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی بھی ملک اپنی جیب سے یہ امدادیں ادا نہیں کر رہا، یہ تمام کے تمام فنڈ جو ہیں یہ یورپی یونین سے آ رہے ہیں۔ انگریس و منیما بیتال ہو یا باقی امدادیں ہو، تمام کی تمام جو رپورٹس ہیں اور تمام کی تمام جو ڈیٹیل ہے وہ یورپی یونین جاری کرتا رہتا ہے کہ کس ملک کو کتنے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ اسپین یورپی یونین میں تیسرے نمبر پہ ہے، جو کہ سب سے زیادہ بڑے فنڈ لینے والا ملک ہے، اور یہاں پہ جو پروگریس ریٹ ہے یا جو امداد دینے کی ریشو ہے وہ دوسرے ملک کی نسبت ذرا کم ہے۔ اب آنے والے وقت میں حکومت نئی امدادیں کیا لانچ کرتی ہے اور اس کا کیا بینیفٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عام عوام تک پہنچتا ہے، یہ تو کہنا ابھی تک مشکل ہے، لیکن کچھ امدادیں ایسی آ رہی ہیں جس کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ اناؤنس کی جائیں گی ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کرونا وائرس سے متاثر ہیں یا ان کے بزنسز جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ امداد بھی اسی طرح کی ایک کڑی ہے اور اس امداد کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس امداد کو بھی آپ نے سیپے کے آفس میں اپلائی کرنا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ 99% جو امدادیں ہیں وہ نارملی سیپے میں ہی اپلائی ہوں گی، لیکن یہاں پہ فیملی بچوں سے ریلیٹڈ امدادیں ہوں گی۔ وہ دو انسٹیٹیوٹ ہیں، نمبر ایک تو انسٹیٹیوٹ نیشنل سیگوریتا سوشیال اور دوسرا جو ہے وہ اسندہ ہے۔ جیسے کارگو دی ایخوس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا، جو نئی امداد آ رہی ہے 100، 70 اور 40 یورو والی، جس پہ میں کافی ویڈیوز میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں، وہ امداد اسندہ میں آپ اپلائی کریں گے اور اسندہ آپ کو پے کرے گا۔ تو یہ امداد جو ہے یہ سی پی میں آپ نے اپلائی کرنی ہے۔ نیا فراڈ، احتیاط کریں، وارننگ جاری۔ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ نیا فراڈ کیا ہے۔ عام طور پہ اب آج کل یہ ہے کہ ہمارے موبائلز میں ہی بینک کی ایپ ہوتی ہے، اور ہمارے موبائل میں اگر ایپ نہ بھی ہو تو عام طور پہ ہم اپنی سالدو چیک کرنے کے لیے اور ایون اپنی ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹی کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے اپنا موبائل ہی استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل میں اساس ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی آپ کے پاس ورڈز، باقی چیزیں آپ کی ضروری جو معلومات ہوتی ہے، سیکرٹ انفارمیشن جس کو بول سکتے ہیں، وہ تمام کی تمام عام طور پہ موبائلز میں ہی رکھی جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک تو یہ بات ہوگی، دوسرا واٹس ایپ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ واٹس ایپ آپ شاید ہی کوئی ایسا لوگ ہے بندہ ہے جو کہ ڈیجیٹل موبائل استعمال کرتا ہے اور اس کے پاس واٹس ایپ نہ ہو۔ واٹس ایپ بھی اب بہت زیادہ ضروری زندگی کا اہم جز بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب واٹس ایپ کے ذریعے کریمنلز لوگوں نے فراڈ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار نکالا ہے۔ کرتے کیا ہیں، آپ کو ایک میسج آئے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو پروموشن کیا اور آپ کو کہیں گے کہ اس نیچے لنک پہ کلک کریں اور ڈیٹیل حاصل کریں۔ وہ اصل میں لنک کیا ہوتا ہے، وہ لنک پوشیدہ لنک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کے سسٹم کی تمام جو انفارمیشن ہے وہ لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ اس کو کلک کرتے ہیں آپ کا موبائل ہینگ ہو جاتا ہے اور آپ کے موبائل کی تمام جو انفارمیشن ہوتی ہے ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا لوگوں کے پاس کہ ان کے بینک اکاؤنٹ صاف ہو چکے ہیں اور ان کے باقی جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی بھی ایسا لنک آئے، انٹرنیشنل انٹرپول نے اس پہ وارننگ جاری کی ہے کہ بہت زیادہ دنیا میں یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے لوگ اس سے جو ہے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ آپ جیسے بھی لنک آتا ہے، اس کی 2-3 قسمیں، ایک تو سمپل لنک آئے گا کوئی پروموشن کا، دوسرا ایک لنک آ سکتا ہے کہ آپ الاؤ کریں کہ آپ کے سسٹم میں آپ کا کیمرہ آن ہو جائے یا کوئی اور ایپ کے بارے میں ایسے بھی جھوٹا میسج ہوگا۔ آپ جیسے الاؤ پہ کلک کریں گے ویسے ہی آپ کو یہ نقصان پہنچے گا۔ آپ کوئی بھی ایسا لنک آتا ہے اس کو کلک نہ کریں، اور اس کو کلک کرنے کے بعد جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس پہ بالکل کلک نہ کریں، بلکہ اس کو ایز سون ایز ارلی اپنی ایپ سے، اپنے واٹس ایپ میسج سے ڈیلیٹ کر دیں۔ ایون تو آپ کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی ایسا ان نون نمبر سے کوئی بھی ایسا میسج آتا ہے اس کو بالکل بھی کلک نہ کریں۔ یورپ اور انگلینڈ کے درمیان نئی ویزا پالیسی جو ہے اسی مہینے جنوری میں لاگو ہونے جا رہی ہے۔ اصل میں یہ ویزا پالیسی کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بریکسٹ کے بعد 90 دن کی انٹری ہے دونوں خطوں کی جانب سے۔ یورپ سے اگر کوئی انگلینڈ جاتا ہے تو اس کو 90 دن کی فری انٹری ہے، وہاں پہ سیر کر سکتا ہے، رہ سکتا، کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یورپین جو ہیں وہ یہاں پہ 90 دن کے لیے آ سکتے ہیں، 3 مہینے کے لیے، یہ وہاں پہ 3 مہینے کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے۔
لیکن اب یہ جانے آنے پہ فیس مقرر کرنے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اناؤنسمنٹ انگلینڈ نے کی تھی 7 پاؤنڈ کی، اب یورپی یونین نے بھی 7 یورو کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ اب کوئی بھی برٹش یہاں پہ آئے گا وہ 7 یورو جو ہے وہ فیس پے کرے گا یہاں آنے کی۔ اسی طرح یہاں سے اگر وہاں پہ بھی جاتا ہے تو وہ 7 پاؤنڈ پے کرے گا۔ اس طرح سے دونوں طرف سے اب ایک فیس ہی مقرر کر دی گئی ہے۔ اب فری آف کاسٹ نہ وہاں پہ جا سکیں گے اور نہ وہاں والے یہاں پہ فری آف کاسٹ آ سکیں گے۔ یہ نیا جو پروگرام ہے یہ اسی مہینے جنوری میں لانچ ہونے جا رہا ہے اور یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔